بابو صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز۔ مسافت سفر کا آغاز کیا ہے، اس کی تفصیلی بحث کیا نقل کی ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث مسائل کے اندر ملتی ہے، اور مختلف علماء نے مختلف اس کی تشریحات وغیرہ نقل کی ہے۔ اس لیے جن صاحب کو اگر سفر کرنا ہو تو وہ جن علاقے کے اندر رہتے ہیں اس علاقے کے ماہر عالم دین سے مسئلے کی تفصیل اور تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد جو ہے پھر اپنے سفر کا آغاز اس عالم کے بتلائے ہوئے مشورے پر عمل کر کے کرے۔ یہاں پر چند چیزیں جو آپ کے سامنے نقل کرنی ہے وہ یہ کہ مسافت سفر کا آغاز، جو آدمی اپنے گھر سے اپنے شہر کے اندر ہی کسی مقام پر جانے کے لیے نکلے تو خواہ وہ کتنی ہی لمبی مسافت طے کرے، اگر اس کا ارادہ شہر کے اندر ہی اندر رہنے کا ہے تو وہ شرعاً مسافر شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے سفر کی وہ رخصتیں نہیں ہوں گی جو شریعت نے مسافت شرعی کے سفر سے متعلق نقل کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث نقل کرتی ہے، والبحر الرائق وغیرہ کے اندر اس طریقے سے نقل کی ہے: لا بمکہ و منا قید بالمصریین و مرادہ موضعان صالحان للاقامہ۔ اس طریقے کی بحث جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہے البحر الرائق کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 پر اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر کے تحت جو ہے یہ بحث نقل کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو آدمی اپنی آبادی اور شہر سے باہر سفر شرعی کے ارادے سے گھر سے نکلے، وہی شرعاً نماز میں قصر اور رمضان المبارک میں روزہ توڑنے کے مجاز ہوں گے، انہی کو اجازت دی جائے گی روزہ توڑنے کے سلسلے میں، لہذا روزہ توڑنے کی اجازت کے مسئلے میں وہ شخص جو ہے وہ مسافر شمار کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ کہ چھوٹے شہروں میں مسافت شرعی کا حساب اسی جگہ سے ہوگا جہاں شہر ختم ہوا ہے، یعنی شہر ختم ہونے کے بعد 48 میل کا سفر کیا جائے تبھی وہ شخص مسافر شمار کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ کہ بڑے شہروں میں جن کی آبادی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہے دلی ہے، بمبئی ہے، یو پی ہے، حیدرآباد ہے، چنئی وغیرہ، اور بھی دیگر بڑے بڑے شہر ہے، تو میلوں میں پھیلی ہوئی، جب مہاراشٹر لے لیجیے، بمبئی لے لیجیے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو مسافت شرعی کا شمار کس مقام سے کیا جائے گا، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اس میں اولاً 2 نقطۂ نظر مفتیان کرام کے نظر کے درمیان ہے۔ زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جہاں شہر ختم ہوتا ہے وہیں سے 48 میل کی مسافت جو ہے شمار کی جائے گی، زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ جس محلے سے سفر شروع ہوا ہے وہیں سے مسافت کا شمار ہوگا، البتہ اس پر سبوں کا اتفاق ہے کہ نماز میں قصر کا حکم شہر سے باہر نکلنے کے بعد ہی شروع ہوگا، اور اسی طرح واپس ہوتے وقت شہر میں داخل ہونے سے پہلے تک ہی قصر کرنا درست ہوگا۔ یہ دونوں نقطۂ نظر جو ہے علماء کے درمیان ہے، اور دونوں کے سلسلے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث جو ہے جو البحر الرائق وغیرہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تبیین الحقائق کے اندر ہے: من جاوز بیوت مصرہ مریدا اسیرا وسطاً 3 ایام ای قدر مسیرت 3 ایام لا حقیقت السیر۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر کے تحت جو ہے اس پوری مسئلے کی تفصیلی بحث جو ہے نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد باب صلاۃ المسافر
مسافر کی نماز، عنوان ہے مسافت سفر کا آغاز، مسئلہ نمبر 74 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔